السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے خیبر پختونخوا اور پاکستان بھر میں جو الیکشن ہو رہا ہے۔ 6 دن بعد جو ہے وہ الیکشن ہے، اور اب تو جو قیاس رائیہ ہو رہی تھی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ہے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا جائے گا، لیکن کل جو اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، تو اس میں جو ہے یہ بات اب کلیئر کر دی گئی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ ہر صورت میں ہوں گے۔ 8 فروری جو ہے وہ انتخابات کا دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ پولنگ ہوگی۔ تو 6 دن بعد ملک بھر میں جو ہے عام جو انتخابات ہیں اس کا انعقاد ہوگا۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی ایک بڑا سیاسی میدان یہاں پر بھی سجے گا، اور اس میں جو زیادہ تر اگر ہم پارٹیوں کی بات کر لیں تو جو لیڈر ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں، جن میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو عمران خان جو کہ اس کے جانشین ہیں، عمران خان کے جو جانشین ہے بیرسٹر گوہر، وہ بھی خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہے ایمن الولی خان، وہ بھی خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو بڑی کانٹے کے مقابلے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں متوقع ہے۔ شہزاد جو ہے وہ ان الیکشنز کو کور کر رہے ہیں، سارے جو مختلف حلقے کے پشاور کے اور جو خیبر پختونخوا کے، ان پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر رپورٹر ہے۔ شہزاد، یہ بتائیے کہ الیکشن اب تو وہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ ابھی تک یہ کنفیوژن تھی الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ بھی کل کلیئر ہو گیا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ کیسے دیکھ رہا ہے جو خیبر پختونخوا میں جو بڑے بڑے مقابلے ہیں، اس پر کیا آپ کا نظر ہے؟ بڑے بڑے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی اس صوبے سے ہے اور وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم بات کریں الیکشنز کی تو جو پہلے ہم بات کریں گے وادی پشاور کی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو NA-32 پشاور سے جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں NA-32، وہاں پر بھی ایک کانٹے کا مقابلہ ہم دیکھنے کو کریں گے 8 فروری کو، جہاں سے عوامی نیشنل پارٹی کے جو امیدوار ہیں غلام احمد بلور، وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل PTI کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں آصف خان ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی امیدوار ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار بھی ہیں، JNY کے ہیں، جماعت اسلامی ہے، ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو یہ نشست تاریخ لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اگر یہاں پر جو عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے حاجی غلام احمد بلور صاحب، تو وہ کتنی تپوس نے پہلے بھی الیکشن لڑا ہے، تقریباً کئی سال سے جو ہے وہ اس حلقے پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کافی دفعہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، ناکامی بھی ان کو ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ غلام احمد بلور صاحب جو ہے اس کی سیاسی لحاظ سے اگر اس حلقے کی بات کی جائے تو یہ کافی اہمیت کا حامل حلقہ رہا ہے۔ حلقہ بندوں سے قبل یہ NA-1 تھا، جہاں سے قومی اسمبلی کی نشستوں کا آغاز ہوتا تھا۔ اس حلقے سے اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو یہاں سے پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہے بینظیر بھٹو شہید، وہ بھی انتخاب لڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ PTI کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، وہ بھی انتخاب لڑ چکے ہیں۔ اس وقت جو قومی وطن پارٹی کے سربراہ ہیں آفتاب احمد خان شیرپور، انہوں نے بھی یہاں سے انتخاب لڑا تھا۔ تو یہاں پر مقابلہ ٹف ہے۔ MP جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں گزشتہ 8 سال سے یہاں پر حزب اختلاف کی جماعت رہی ہے، اسے ووٹرز کو رام کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے بنسبت وہ جماعت جو کہ اقتدار میں رہ چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے وادی پشاور کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم جنوبی بیلٹ کی بات کریں، ہمارے جو جنوبی حصہ ہے، جنوبی پختونخوا ہے، جنوبی اضلاع ہے، وہاں سے ہم مولانا فضل الرحمان کا جو آبائی حلقہ ہے ڈی خان میں، وہاں پر ایک اہم مقابلہ دیکھنے کو ملے گا NA-44 پر، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے فیصل کریم کنڈی، وہ مد مقابل ہے، اور اس کے علاوہ PTI کی حمایت یافتہ جو امیدوار ہے علیم امین گنڈاپور، ان تینوں میں کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے جو فرزند ہیں وہ بھی ٹانک اور اس طرح
دیگر اضلاع سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ جنوبی اضلاع کی بات ہو گئی. اور اس کے علاوہ اگر ہم ملیکنڈ ریجن اوپر کے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی اہم مقابلے متوقع ہے. صوابی کی اگر ہم بات کریں تو آج سے جو اسد کیسر صاحب ہے قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر رہ چکے ہیں, صوابی سے انتخاب لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے خیبر پختونخوا کے جو صدر ہے امین مقام, وہ اپنے آبائی حلقہ شانگلہ سے انتخاب سوات سے شانگلہ جو ہے وہ دوسرے کو سوات سے الیکشن لڑ رہے ہیں. شانگلہ سے بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو محمود خان جو ہے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, اگر ہم بات کریں محمود خان ہے, پرویز خٹک ہے, آفتاب احمد خان شیرپور ہے, سردار مہتاب عباسی صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر جو ہے بیرسٹر گوہر کی اگر منیر سے جو ہے منیر سے 10 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سراج الحق صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی امیر ہے, وہ بھی اپنے آبائی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں. تو قومی سیاستدان جو ہے وہ اس دفعہ خیبر پختونخوا سے مد مقابل ہے. اور یقیناً اب تو الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ بالکل یقینی ہے. 8 فروری کو تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. کچھ ایسی خبریں زیر گردش ہے کہ موبائل فونز کے حوالے سے اگر لائن آرڈر کی صورتحال بہتر برقرار رہی تو پھر ایسی کوئی صورتحال. شہزاد یہ بتائیے کہ پچھلے ہم دیکھتے تھے تو زیادہ تر پولنگ اسٹیشن نارمل ہوتے تھے اور جو حساس ہوتے ہیں اور انتہائی حساس جو ہے ان کی تعداد کم ہوتی تھی, لیکن اس بار زیادہ تعداد جو ہے وہ حساس, جو انتہائی حساس ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے اور اس کے بعد حساس ہے. تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں پھر 8 فروری کو جب الیکشن ہوگا, کیونکہ پہلے ہی یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بھی پیش آ رہے ہیں اور جو مختلف جگہوں پر جو امیدوار ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں پھر 8 فروری کے دن کو, الیکشن کے دن کو؟ دیکھیے لائن آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ ہمہ وقت رہتا ہے. اور تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں چلے جائیں, تھوڑا سا پس منظر میں, تو جنوبی اضلاع میں لائن آرڈر کی صورتحال جو تھی وہ کافی خراب رہی ہے. تو اسی تناظر میں ان پولنگ اسٹیشن کی درجہ بندی کی گئی ہے. اور اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حساس اور حساس ترین پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک عام ووٹرز کے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ وہ ایک پرامن اور شفاف انداز میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے. ایک عرض میں صاحب کے مانسیرا میں جہاں پر یہ ہزارہ ڈویژن شروع سے ہی یہاں پر مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک رہا ہے, تو اس مرتبہ مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف وہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں. شہزاد صاحب انشاءاللہ الیکشن کے دن تک جو ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں جو سیاسی حلقے ہیں وہاں پر مضبوط امیدوار کون کون سے ہیں, اس کے متعلق بھی آپ کو پھر آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے